ویلکم ناظرین، مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا سینئر رہنما ہے تحریک انصاف کی ایم این اے، بڑی ووکل ہیں، اسمبلی کے اندر تھی بھی، بڑا ایک دعاندار اس کا موقف ہوتا تھا، باہر بھی پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، ایم این اے بھی ہیں۔ عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ میرے ساتھ ہیں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ بہت شکریہ امتیاز صاحب۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب اب تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی آڈیو لیکس ہیں اس کے پیچھے کون ہے اور کون بنا رہا ہے، اور ابھی آج انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ گندی ویڈیو بنائی جا رہی ہیں میرے خلاف، اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے خلاف فارن فنڈنگ کیس بھی آج جو ہے نا وہ مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ ایک مشکل مراحل شروع ہو گئے ہیں تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی قیادت کے لیے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی امتیاز صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں اور یہ جو مختلف اب کہا جاتا ہے کہ جی مختلف ویڈیو بھی آئیں گی، سب سے پہلے تو مجھے اس بات پہ شدید افسوس بھی ہے اور حیرت بھی ہے، گورنمنٹ کے اوپر بھی حیرت ہے اور اداروں کے اوپر بھی حیرت ہے کہ اس قسم کی چیزیں جو اس وقت پاکستان کے اندر لیک کی جا رہی ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کا باقی تمام ممالک کے اوپر کیا اثر ہوگا۔ اب یہ سوچیں کہ جو مختلف ممالک کے سربراہان جب ہمارے ملک میں آئیں گے تو آیا وہ ہم سے ایک جو ڈپلومیٹک جو ایک آپ کے ریلیشنز ہیں وہ رکھ سکیں گے یا وہ آپ سے اپنی بات کر سکیں گے؟ ظاہر ہے وہ یہاں پر آ کے نہ صرف ایک خوف میں مبتلا بھی ہوں گے، دوسرا ان لوگوں کے لیے یہ بہت ایک عجیب سی چیز ہوگی کہ جی یہاں پہ بات کرنے کی جو بھی بات کی جائے وہ لیک ہو جاتی ہے یا اس کی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس وقت پاکستان ایک انتہائی خطرناک مرحلے سے گزر رہا ہے جس میں کوئی کسی کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتا، کوئی کسی سے بات نہیں کر سکتا۔ ایون آپ یہ دیکھیے کہ جی وہ راجہ ریاض صاحب ہیں کہ کون ہیں کہ ان کی وائف کے ساتھ جو کنورسیشن ہو رہی ہے وہ بھی لیک ہو رہی ہے۔ تو میں ان چیزوں کو دیکھ کے حیران بھی ہوں، پریشان بھی ہوں، اور افسوس کا مقام ہے ہم تمام پاکستانیوں کے لیے اور اس حکومت کے لیے بھی، پی ڈی ایم کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی۔ آپ کو خود پتہ ہے، آپ کی نظر سے گزرا ہے 100%۔ صدر پاکستان محترم جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے کہا ہے کہ مجھے سازش کے اوپر یقین نہیں ہے، جو سائفر کی سازش۔ اب یہ سٹیٹمنٹ عمران خان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، ان کے اپنے صدر نے، اب ان کو یقین نہیں ہے، اس سے تو آپ کی سیاست کو، آپ کے موقف کو، آپ کے بیانیے کو ایک بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ دیکھیں جی اس وقت عارف علوی صاحب صرف پی ٹی آئی کے رکن نہیں یا پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہیں، وہ پورے پاکستان کے صدر بھی ہیں، اور وہ اس وقت جو انہوں نے بیان دیا وہ ان کا اپنا بیان تو ہو سکتا ہے، وہ ان کی اپنی تھاٹ تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ترجمان ہیں یا عمران خان صاحب کی بات کو وہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ اپنی حساب کتاب سے جو بھی انہوں نے بات کی، انہوں نے کس ماحول میں اور کس وجہ سے یہ بیان کیا، یہ تو اس کا جواب عارف علوی صاحب ہی دے سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک خان صاحب کی بات ہے، خان صاحب نے اسی لیے یہ کہا ہے کہ آپ سائفر کے اوپر تحقیقات بھی کروا لیجئے، تحقیقاتی کمیٹی بنا لیجئے، اور اس کے اوپر جو تحقیقاتی کمیٹی کی جو بھی رپورٹ آئی وہ عوام کے سامنے پیش کر دیجئے۔ دیکھیں جی اگر یہ سازش نہیں تھی تو آپ دیکھ لیں نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس جو ہوا اس کے اندر تمام لوگ شامل بھی تھے، اس کو ڈی کوڈ بھی کیا گیا، اور اس کو جب اس جگہ پہ ڈسکس کیا گیا تھا تو یہ چیز آئی تھی کہ بالکل جی تھریٹ کیا گیا ہے، اور جو کچھ خان صاحب کہہ رہے تھے اسی بیانے کی تصدیق بھی کی گئی تھی، اور اس تصدیق کے سلسلے میں ان تمام لوگوں نے جو بھی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ممبرز ہیں اس پہ سائن بھی موجود ہیں۔ لیکن اب یہ بھی دیکھیے نا کہ اس وقت اب جس طرح سے اپوزیشن کہتی ہے کہ وہ سائفر پی ایم ہاؤس سے غائب ہو گیا، آیا وہ خان صاحب کی حکومت کے دوران تو وہ غائب نہیں ہوا تھا؟ اور دوسری بات ہے کہ اگر سپوز پی ایم ہاؤس سے وہ اگر غائب بھی ہو گیا ہے تو وہ مختلف اداروں کو، ججوں کو
نیشنل اسمبلی کے اندر، فورن ایمبیسی کے اندر، ان تمام کے اندر بھی موجود ہے. اگر وہ وہاں سے غائب ہوئے تو اس کی کاپیز آپ کو مختلف جگہوں سے مل بھی سکتی ہے. تو کیوں نہیں اس کے اوپر تحقیقاتی کمیٹی بنا دی جاتی اور اس کی جو بھی اس کی رپورٹ آتی ہے اس کو پبلک کیا جائے اور لوگوں کو بتا دیا جائے. تو اس میں تو کوئی، میں سمجھتی ہوں خان صاحب نے تو آلریڈی اس پہ کہا ہے، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ تو کر دینا چاہیے، اس کے اوپر تحقیقاتی کمیٹی بنا دینی چاہیے. ٹھیک ہے. کچھ ایشوز آپ کو خود پتہ ہے کہ اب میں نہیں کہہ رہا، آپ کے پھر ایک بڑے اہم خان صاحب کے رائٹ ہینڈ بڑے اہم وزیر رہ چکے ہیں فواد چودھری صاحب نے کہا جب تک اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی حکومت کو سپورٹ کر رہی تھی وہ مقبول تھے. اب یہ پھر آپ کو سیاسی طور پر یہ جملہ جو ہے نا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ جو تھا اور اسٹیبلشمنٹ آپ کو لائی، آپ کو گورنمنٹ بنا کے، یہ تو اس کی تصدیق ہے میڈم. مطلب وہ یہ بات کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی تو کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے بغیر پی ڈی ایم بھی حکومت پہ نہیں آ سکتی تھی. اس کو دیکھیں، وہ تو میں پی ڈی ایم کی قیادت سے پوچھ رہا ہوں. جماعتیں بھی دیکھیں، ایک بات ہے نا، بات ہے کہ بہت سی جماعتیں ایسی بھی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کے اوپر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو کے تو حکومتیں چینج کر دی جاتی ہیں، حکومتیں میڈم میں ایک سوال کر لوں چھوٹا، آپ صحیح بات کریں، یعنی کہ سب سیاسی پارٹیاں، جو سیاسی جماعتیں جو حکومتیں بناتی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے ہی اقتدار میں آتی ہیں؟ دیکھیں، یہ تو اب الزامات ہیں، بات ہے، اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونی چاہیے. میں آپ سے بات کر رہی ہوں یہ لوگوں کا جو پوائنٹ آف ویو ہے. اگر فواد چودھری صاحب نے یہ بیان دیا ہے تو پبلکلی اگر آپ جب کہ لوگوں میں بیٹھتے ہو اور لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سنتے ہو تو اس میں لوگوں کے بہت سے پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہوتے ہیں. بات سمپل یہ ہے کہ اس وقت آپ نے پاکستان کے اندر لوگوں کا دیکھنا ہے کہ ہماری عوام کیا چاہتی ہے، اور اس وقت عوام کا فیصلہ جو ہے وہ تمام پارٹیز کو قبول بھی کرنا چاہیے. اور جو اتنا زیادہ انسرٹینٹی جو آئی ہوئی ہے پولیٹکس کے اندر آئی ہوئی ہے، اسی طرح سے اکانومی کے اندر آئی ہوئی ہے، حالات پاکستان کے دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں ان تمام حالات کو قابو میں کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جلد سے جلد انتخابات کرائے جائیں اور پھر لوگوں کو دیا جائے کہ لوگوں کو، چونکہ جمہوریت عوام سے ہی چلتی ہے اور عوام کے ہی منتخب کیے ہوئے نمائندے آ کے حکومت چلاتے ہیں، تو کیوں نہیں آپ عوام کو کہتے کہ عوام دوبارہ سے الیکشنز کے اندر آئیں اور اپنے جس شخص کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے اس کو ووٹ کریں، اس کو سپورٹ کریں اور اس کو لا کے اسمبلیز میں بٹھائیں تاکہ وہ آگے سے پاکستان کی اکانومی اور سیاسی استحکام پاکستان کے اندر لے کر آئے. بڑی مہربانی عظمی ریاض جدون صاحبہ کا موقف ثانی سامو ہے. بگ جو ٹائم تھا بریک ہم